رزق میں برکت کے لیے، رزق میں اضافے کے لیے کوئی وظیفہ وغیرہ بتا دیں، کیونکہ جو ہے میری تنخواہ اتنی نہیں ہے کہ میں پوری ہو سکے، کیونکہ ساری جو ہے بچوں کی فیس وغیرہ میں نکل جاتی ہے۔ جو رزق میں برکت کے لیے نوٹ کر لیں، 125 مرتبہ سورہ قریش پڑھنی ہے آپ نے عشاء کے بعد، اول آخر 11 مرتبہ درود شریف، اور یہ ایک چلہ پورا کرنا ہے، 41 ڈیز آپ نے یہ عمل کرنا ہے۔ اور جہاں تک اس کے فضائل فوائد کا تعلق ہے تو لکھا ہے کہ اگر کسی کو جو درد گردہ، اب وہ ریح کا درد ہو گردے کا یا یہ کہ پتھری کا درد ہے گردے کا، اس کے لیے بہت نافع ہے، 7 مرتبہ روزانہ پڑھ کے جو ہے وہ پانی پہ دم کر کے پانی پلائیں اور اپنے بدن پہ پھونکتے رہیں، تو یہ 11 دن پابندی سے کر لیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ درد گردہ سے اس کو نجات دے دیتے ہیں۔ اور دوسرا ایک فائدہ یہ ہے کہ انسان جو کھانا کھاتا تو کھانا کھانے کے وقت میں بہت سی ایسی چیزیں کہ جو جسم کے اوپر جو منفی کو اثر ڈال سکتی ہیں، کہ انسان کا معدہ خراب ہو جائے، یا ایسی کوئی چیز کھا رہے جس سے جو جسمانی طور پہ تکلیف ہو، یا وہ خوراک آپ کے لیے نافع نہ ہو، ایسا ہو سکتا ہے۔ جیسے آج کی زبان میں فوڈ پوائزن لوگ کہتے تھے، یا فوڈ پوائزن ہو گیا، یا اوور ایٹنگ ہونے کی وجہ سے یار یہ پرابلم ہو گیا، تو فرمایا کہ اگر سورہ قریش اس کھانے پہ 1 مرتبہ دم کر کے کھائیں آپ، تو کھانے کے کسی قسم کا نقصان نہیں ہوگا، بھلے اس میں کوئی نقصان دہ چیز پڑی ہوئی ہو اور آپ کو پتہ نہ ہو، لیکن 1 مرتبہ سورہ قریش دم کر کے آپ کھانا کھائیں تو وہ خوراک آپ کو نفع بھی دے گی اور ہر طرح کے مضر اثرات سے آپ محفوظ بھی رہیں گے۔ اور ایک اس کا فائدہ یہ ہے کہ اگر آپ سفر میں جاتے ہیں اور آپ کو اپنی جان مال کا کوئی خطرہ ہے، کوئی ایسا اندیشہ کوئی دشمن نقصان نہ پہنچائے، یا آج کل ہوائی جہازوں کا سفر ہوتا ہے تو لوگ ڈرتے ہیں کہ یار ہوائی جہاز کے حوالے سے کوئی ایسا کریش نہ ہو جائے، کوئی ایسے واقعات ہوتے ہیں، تو ایسے شخص کو چاہیے کہ 101 مرتبہ سورہ قریش پڑھے، اول آخر 11 مرتبہ درود ابراہیمی یہ پڑھ کے اپنے بدن پہ دم کرے، تھوڑا سا پانی پی لے، اور اس کے بعد جو ہے یہ سفر میں جائے۔ لیکن جب یہ 101 دفعہ پڑھے اور جب اس مقام پہ پہنچے کہ الذی اطعمہم من جوع وآمنہم من خوف، وآمنہم من خوف جب کہے، اس وقت یہ تصور کرے کہ سفر با حفاظت ہو، اس آیت کے بعد یہ تصور باندھے اور یہ بھی 101 دفعہ پڑھ لے، تو انشاءاللہ سفر خیریت سے جائے گا، یہ خیریت سے واپس آئے گا، کسی قسم کی کوئی ہارڈ شپس نہیں ہوگی۔ اور ایک اس کا فائدہ ہے کہ ایک آدمی بے روزگار ہے اور رزق کی تنگی سے پریشان ہے، تو یہی صورت 41 مرتبہ پڑھے، 41 مرتبہ پڑھے اور اول آخر 11 مرتبہ درود ابراہیمی، اور درمیان میں جب پہنچے الذی اطعمہم من جوع، کہ اللہ وہ ذات ہے کہ جو بھوک میں جس سے تمہیں کھانا کھلایا، تو اس آیت میں جب پہنچے اس وقت اپنی مالی تنگی کا تصور باندھے اور پھر آگے وآمنوا من خوف پڑھے، اس طرح 41 ٹائم ڈیلی پڑھے تو اللہ تبارک و تعالی رزق کی کشادگی اس کو عطا فرما دیتے ہیں اور تنگی رزق کی اس کی دور ہو جاتی ہے۔ یہ اس کا فائدہ۔ اور ایک فائدہ یہ کہ اگر کوئی دشمن پریشان کرتا ہے، تنگ کرتا ہے اور اس کی طرف سے تکلیف کا اندیشہ رہتا ہے، تو روزانہ جو ہے 11 مرتبہ اس دشمن کا تصور کر کے اس کو پڑھ لیں، اور جس سمت کی طرف دشمن رہتا ہے اس ڈائریکشن کی طرف 3 دفعہ پھونک دیں، تو اللہ تبارک و تعالی اس دشمن کے ہر طرح کے شر سے محفوظ رکھتا ہے۔ ایک فائدہ یہ ہے کہ بچوں کو عام طور پہ نظر لگ جاتی ہے، یا یہ اندیشہ ہوتا ہے کہ ہم کسی تقریب میں جا رہے ہیں کہیں بچوں کو نظر نہ لگ جائے، یا بڑا سوچتا ہے کہ مجھے نظر نہ لگ جائے، خواتین بن سج کے جاتی ان کو نظر لگ جاتی ہے، تو لہٰذا ایسا شخص جو گھر سے نکلنے سے پہلے 3 مرتبہ سورہ قریش پڑھ کے اپنے آپ پہ دم کر لے، اور یا یہ کہ بچہ ہے تو بچے پہ پڑھ کے دم کر دے، تو اگر نظر لگی ہوئی ہوگی تو وہ ہٹ جائے گی، اور اگر لگی نہیں ہے تو اگر باہر تقریب کے لیے جاتا ہے تو اس کو کسی قسم کی نظر لگے گی نہیں اور وہ محفوظ رہے گا۔ اور عام طور پہ لوگ یہ پوچھتے ہیں کہ نظر سے بچنے کا کیا طریقہ ہے، تو یہ ہے کہ سورہ قریش 3 دفعہ روزانہ بچوں کو دم کریں، یعنی جب اسکول بھیج رہا ہے بچے 3 دفعہ پڑھ کے پھونک دیا کریں، انشاءاللہ خیریت سے جائیں گے، خیریت سے آئیں گے۔ خود بھی انسان جو ہے 3 دفعہ روز پھونک دیا کرے، ہر طرح کی شیطانی اور جو ہے جناتی اور انسانی نظر سے انسان محفوظ رہتا ہے۔ یہ اس کے فوائد ہیں۔ سبحان اللہ، ہاں بہت قیمتی۔ ہیلو، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، فرمائیے۔ جی میں کراچی سے اویس بات کر رہا ہوں۔ جی جی حضرت، وہ آپ کا پروگرام دیکھ کے وہ مطلب بڑی بے چینی رہتی تھی، وہی جیسے حضرت مولانا یوسف الدینوی شہید رحمۃ اللہ علیہ کی بیانات میں سننے کے لیے جاتا تھا جمعے والے دن، تو انتظار رہتا تھا مجھے، تو اب سیم وہی کیفیت ہو گئی ہے۔ ایک تو یہ کہ ایک تو یہ دعاؤں میں یاد رکھیے گا مجھے اور میری اہلیہ کو اور بچوں کو یہ بڑی رات میں، اور ایک تو تیسری چیز یہ کہ جو ہے وہ رزق میں برکت کے لیے، رزق میں اضافے کے لیے کوئی وظیفہ وغیرہ بتا دیں، کیونکہ جو ہے میری تنخواہ اتنی نہیں ہے کہ میں پوری ہو سکے، کیونکہ ساری جو ہے بچوں کی فیس وغیرہ میں نکل جاتی ہے،
اور آخری چیز جو یہ ہے کہ آفس میں جو ہے وہ عجیب سا نفسا نفسی کا ماحول ہو گیا ہے. تو ہم لوگ اگر جیسے ہمارے ایچ او ڈی وغیرہ ہیں باس سے اگر چھٹی لینے کے لیے جاتے ہیں تو ان کا مطلب منہ بن جاتا ہے. تو اس کے لیے کوئی وظیفہ بتا دیجیے. ٹھیک، بہت شکریہ. جی ماشاءاللہ آپ نے کراچی سے کال کی ہے، اور یہ وہ والد نسبتی شہید اسلام مولانا محمد یوسف لدھیانوی رحمۃ اللہ علیہ کا تذکرہ کیا کہ جس طرح ان کے بیانوں کے لیے بے چینی ہوتی تھی ویسے آپ کو پروگرام کی بے چینی ہو رہی ہے. یہ سب انہی کی برکتیں ہیں، انہی کی نظر کرم ہے، انہی کی جو ہے وہ تربیت اور انسان سازی کا نتیجہ ہے کہ آج امریکہ میں بیٹھ کے اللہ تبارک و تعالی ہم سے جو ہے وہ اپنا کام لے رہا ہے. اللہ استقامت عطا فرمائے اور ظاہری باطنی حفاظت و عافیت کے ساتھ اسی طرح کام لیتا رہے. اور باقی آپ اپنے جو رزق میں برکت کے لیے نوٹ کر لیں، 125 مرتبہ سورہ قریش پڑھنی ہے آپ نے عشاء کے بعد، اول آخر 11 مرتبہ درود شریف، اور یہ ایک چلہ پورا کرنا ہے. 41 ڈیز آپ نے یہ عمل کرنا ہے. جب یہ پورا ہو جائے تو اس کے بعد جو ہے آپ نے سورۃ شورا کی آیت نمبر 19، سورہ شورا واو والی شورا، عین والی نہیں، تو سورہ شورا کی آیت نمبر 19 جو ہے یہ روزانہ 360 دفعہ پڑھنی ہے. اول آخر 11 مرتبہ درود شریف، اور یہ آپ نے 90 دن پڑھنی ہے. تو بس یہ عمل شروع کر دیں، اللہ کے نام سے رزق کے خزانے کھل جائیں گے، بہت کامیابی ہوگی. اور دوسرا جو ہے آپ کے آفس کا معاملہ، تو آج ہی میں نے بتایا یا حکیمو جو اللہ کا نام، اس کی برکتیں. تو باس کے سامنے جب بھی جائیں تو 21 مرتبہ 21 ٹائم یا حکیمو پڑھ کے اپنے اوپر پھونک لیا کریں. پھر باس کے سامنے جائیں، پھر اس سے جو بھی چھٹی وٹی مانگنی ہو پھر اس سے بات کریں. انشاءاللہ اس کا منہ نہیں بنے گا اور انشاءاللہ آپ کے جو ہے وہ تعاون کرے گا. بہت شکریہ. اور جہاں تک اس کے خواب میں تعبیر کا تعلق ہے، تو ایک اس کا مطلب ہے کہ اگر یہ شخص دیندار ہے تو اس کو حج کی دولت نصیب ہوگی اور جو ہے زیارت حرمین شریفین نصیب ہوگی اس کو. لیکن اگر دیندار نہیں ہے، بے دین ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کو جو ہے رزق کی فراوانی ہوگی لیکن یہ اللہ کا ناشکرہ ہوگا، یا اس رزق کی فراوانی کو شکر نہیں کرے گا. اور ظاہر ہے کہ یہ بھی رزق کی فراوانی اس کے لیے آزمائش بنے گی کیونکہ جب شکر گزار نہیں ہے. اور ایک مطلب یہ کہ خواب میں اگر اس کو پڑھا یا سنا تو اس کا مطلب ہے کہ اس کو اللہ تبارک و تعالی رزق کی کشادگی عطا کریں گے، اور یہ محتاجوں، غریبوں، مسکینوں میں بہت رزق بانٹے گا. غریبوں کو کھلائے گا، بھوکوں کو کھلائے گا، ننگوں کو پہنائے گا، ایسا اللہ اس کو عطا کریں گے. اور ایک مطلب یہ کہ اگر اس کے اوپر کوئی قرض ہے تو قرض کی ادائیگی جو ہے اس کے لیے اللہ آسان کر دیں گے، اور جس کا قرض اتر جائے گا، بھلے اس کو خود اللہ ایسے اسباب پیدا کر دیں کہ یہ قرض اس کو ادا کر دے، اور یا یہ کہ خود جو قرض خواہ ہے وہ خود ہی اس کو معاف کر دے گا کہ بھائی وہ جو تمہارے اوپر قرض ہے میرا، میں دل سے اس کو معاف کرتا ہوں. تو اس طریقے سے اس کو قرض سے نجات ہو جائے گی. اور ایک اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ کوئی بھی جو سفر، آنے والا جو سفر کر رہا ہے یا کرے گا سفر، اس سفر میں اللہ تبارک و تعالی اس کو بھرپور کامیابی دیں گے، گویا کہ سفر میں کامیابی کی بشارت اس کو ملتی ہے.